اگر ایک ہی دعا پر دل اٹک گیا ہے تو سمجھ لو یہ دعا صرف تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں بلکہ تمہاری تقدیر اور تمہاری روح سے جڑا ہوا فیصلہ ہے۔ لوگ کہیں گے چھوڑ دو، بھول جاؤ، نئی دعا مانگ لو، لیکن دل کبھی بھی اس چیز کو نہیں چھوڑتا جس کا رشتہ صرف چاہت سے نہیں بلکہ اللہ کی لکھی ہوئی کسی گہری حقیقت سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی دعا بار بار دل میں اس لیے آتی رہتی ہے کیونکہ وہ دعا تمہارے لیے نہیں بلکہ تم اس دعا کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور جب دل رک جائے ایک ہی چیز پر تو سمجھ لو اللہ تمہیں اسی دعا کے ذریعے رب کی اور کھینچ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف جھکنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ کسی چیز کا انتظار تمہارے دل میں اس لیے ڈال دیتا ہے تاکہ تم بار بار اس کے سامنے جھکو، اس سے بات کرو، اس سے رو اور اس سے محبت سیکھو۔ لوگ کہیں گے ایک ہی دعا بار بار کیوں؟ لیکن اللہ کہتا ہے میرا بندہ دہراتا وہی ہے جسے یقین ہوتا ہے کہ میں سن رہا ہوں، اور جب تمہاری دعا دیر سے مل رہی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے انکار کر دیا، بلکہ سمجھنا کہ اللہ تجھے تیار کر رہا ہے، تیرے دل کو مضبوط بنا رہا ہے، تیرے صبر کو کمال بنا رہا ہے، تیرے یقین کو ایمان کی بلندی تک لے جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کوئی چیز جلدی دے دے اور تم سنبھال نہ سکو تو وہ نعمت نہیں آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے دیر بری نہیں ہوتی، دیر اس وقت کی تیاری ہوتی ہے جب کوئی چیز تمہیں صرف پانا نہیں بلکہ سنبھالنا اور اس کی قدر کرنا تم سیکھ چکے ہوتے ہو۔ کبھی کبھی اللہ اس لیے دیر کرتا ہے تاکہ جب وہ دیتا ہے تو تماشا نہیں ہوتا بلکہ کرامت ہوتی ہے، درد نہیں ہوتا بلکہ سکون ہوتا ہے، اور جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو انسان صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ سجدہ کر کے روتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تیری دیری بھی رحمت تھی اور تیری قبولیت بھی رحمت ہے۔ اس لیے اگر تمہارا دل ایک ہی دعا پر ٹک گیا ہے تو گھبراؤ مت، تھکو مت، رو کر ٹوٹو مت، بلکہ کہتے رہو اے اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل سے اسے ایسے نکال دے کہ مجھے کبھی درد محسوس نہ ہو۔ لیکن یاد رکھو رب کبھی کسی ٹوٹے دل کی دعا کو نہیں ٹھکراتا، وہ یا تو وہی دے دیتا ہے جو تم مانگ رہے ہو یا اس سے بہتر دیتا ہے، یا پھر تم خود کو بدل لیتا ہے تاکہ وہی چیز تمہارے لیے بہتر بن جائے۔ تو صبر کرو، دعا جاری رکھو، ایمان اور یقین کبھی مت چھوڑو، کیونکہ دل سے مانگی گئی دعا کبھی کھوتی نہیں، وہ دیر سے صحیح مگر لوٹتی ضرور ہے، اور جب لوٹتی ہے تو صرف دعا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ وہ صرف ایک دعا مانگ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ دعا نہیں، اس کی کہانی، اس کا درد، اس کی امید اور اس کا یقین ہوتا ہے۔ راتوں کو جاگ کر جو آنسو گرتے ہیں وہ زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش تک جاتے ہیں، فرشتے انہیں اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرے اس بندے کا آنسو ہے جو تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اگر تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی تو یقین کرو وہ ضرور ہوگی۔ بس کبھی کبھی اللہ دعا اس لیے دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ دعا نعمت بن جائے، امتحان نہیں، کیونکہ جو چیز قسمت میں لکھی ہے وہ کبھی کھو نہیں سکتی۔ ہاں راستے مشکل ہو سکتے ہیں، دیر ہو سکتی ہے، آنسو آ سکتے ہیں، لوگ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر رات تمہارے جاگنے، ہر رک رک کر پڑی ہوئی دعا، ہر اس سانس کا گواہ ہے جو تم نے کہا اے اللہ اگر تو چاہے تو سب آسان ہو جائے گا، اور جب تم تھک کر کہتے ہو اب نہیں ہوتا تو وہی اللہ عرش پر بیٹھا مسکراتا ہے اور کہتا ہے بس تھوڑا اور صبر اور میں تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ یاد رکھو اللہ اس دل کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا
جس نے اس کے سامنے جھک کر مانگا ہو۔ کبھی تم سوچتے ہو کہ تمہیں ایک دعا مانگ رہے ہو، لیکن اصل میں وہ دعا تمہیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ وہ تمہیں مجبور کرتی ہے گرنے پر، اٹھنے کو، رونے پر بھی دعا کرنے کو، ٹوٹنے پر بھی اللہ پر یقین رکھنے کو۔ اور جب دعا پوری ہوتی ہے تو صرف دنیا نہیں بدلتی، انسان بدل جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، اس کا ایمان اور گہرا ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی دیری انکار نہیں تھی بلکہ ایک تیاری تھی، وہ تیاری جس میں اللہ برے حالات نہیں بلکہ تمہارے دل کو بدل رہا تھا، تمہیں اہنکار سے نکال کر شکر میں، جلد بازی سے نکال کر صبر میں، کمزوری سے نکال کر توکل میں لایا۔ اور پھر جب وہ دعا تمہارے حصے میں آتی ہے تو وہ صرف جواب نہیں ہوتی بلکہ عزت ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تم اب بھی ایک ہی دعا پر ٹکے ہو تو یقین کرو تم غلط نہیں ہو، تم جنونی نہیں ہو، تم بے وقوف نہیں ہو، تم وہ بندے ہو جسے اللہ نے چن لیا ہے۔ ایک خاص چیز، ایک خاص نعمت اور ایک خاص انجام کے لیے۔ تو بس اتنا کہو، اے اللہ، میں تیرے فیصلوں سے خوش ہوں، لیکن میرے دل کو یہ دعا اگر میرے لیے بہتر ہو تو اسے پورا کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو اس سے بہتر چیز کی اور موڑ دے، بنا درد کے، کیونکہ آخر میں وہی ملتا ہے جو لکھا ہوتا ہے، اور جو اللہ لکھ دیتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دعا مانگتے مانگتے دل تھک گیا ہے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، آواز بھاری ہو جاتی ہے، اور انسان بس خاموشی میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کے قریب سب سے زیادہ انسان ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ سے نہیں روح سے دعا نکل رہی ہوتی ہے، اور اللہ روح کی آواز سنتا ہے۔ تمہاری دعا چاہے کتنے سال سے انتظار میں ہو، چاہے کتنے آنسو اس پر گر چکے ہو، چاہے کتنی بار تم نے ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ کہا ہو شاید اب نہیں ہوگا، لیکن اگر دل ابھی بھی اسی دعا سے جڑا ہے تو یقین کرو وہ دعا صرف تمہارا امتحان نہیں، وہ تمہارے نام لکھی ہوئی ایک کتاب کا ایسا پنہ ہے جو ابھی پلٹنا باقی ہے، اور جب وہ پلٹے گا تو تم سمجھو گے کہ کیوں اللہ نے تمہارا اتنا انتظار کروایا، کیونکہ اللہ کسی چیز کو صرف اس لیے دیر نہیں کرتا کہ دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایسی جگہ اور ایسے وقت پر دینا چاہتا ہے جہاں وہ چیز تمہارے لیے صرف خوشی نہیں بلکہ نعمت بن جائے، برکت بن جائے اور سبب بن جائے تیرا اس سے اور قریب آنے کا۔ یاد رکھو، اللہ تمہاری تکلیف سے اندھا نہیں ہے، تمہاری دعاؤں سے بے خبر نہیں ہے، وہ ہر بھاری سانس کا حساب رکھتا ہے، ہر رات کے آنسو گنتا ہے، ہر دعا کو محفوظ رکھتا ہے، اور صحیح وقت آنے پر اسی چیز کو تیری مسکان بنا دیتا ہے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں اگر وہ چیز تیری ہوتی تو اب تک مل چکی ہوتی، لیکن تم ان کے کہنے پر نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ حقیقت یہ ہے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ چھین کر کون لے جائے گا، اور جو تمہارے لیے نہیں لکھا اسے پکڑ کر تم کتنے دن روک پاؤ گے۔ کبھی سمجھو کہ چھوڑ دینے سے دعا ختم نہیں ہوتی، بلکہ دعا چھوڑنے پر دل نہیں مانتا، اور یہی وہ سب سے بڑا اشارہ ہے کہ وہ دعا تمہارے اور اللہ کے بیچ لکھا ہوا ایک ایسا رشتہ ہے جو ابھی پورا نہیں لکھا گیا۔ تو گرو مت، ہارو مت، تھکو مت، بس کہو، اے اللہ تو مجھے میرے حصے کا ہر اس چیز تک پہنچا دے جس میں میرے لیے بھلائی ہے، محبت ہے، سکون ہے اور تیری رضا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ دیر کرتا ہے وہ تمہیں انتظار میں نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں بہتر مقام تک لے جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی دعا اس لیے لٹکتی ہے تاکہ تم اللہ سے اپنی دوری کو ختم کرو، تاکہ تم نماز سے رشتہ جوڑو، تاکہ تم توبہ سے دل صاف کرو، اور جب وہ دعا ملتی ہے تو تم صرف خوش نہیں ہوتے بلکہ سجدے میں گر کر کہتے ہو،
اے میرے رب تو نے دیر کی، اس میں بھی تیری حکمت تھی، اور اگر تو نے دی تو وہ بھی تیری رحمت ہے۔ تو اگر آج بھی تمہارا دل اسی دعا پر اٹکا ہے تو گھبراؤ نہیں، یہی علامت ہے کہ تم اس دعا تک پہنچ رہے ہو۔ اس دعا میں کچھ ایسا لکھا ہے جو تمہارے آج سے بڑا ہے، تمہاری دعا سویکار ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ دعاؤں میں اٹھتے ہیں لیکن الفاظ نہیں نکلتے، بس اسی ایک شخص کا نام، اسی ایک چاہت کا خیال، اسی ایک امید کا احساس دل میں پھوٹ پڑتا ہے اور وہ دعا بن جاتی ہے۔ تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ کون کہتا ہے ایک ہی دعا بار بار مانگنا غلط ہے؟ اگر وہ دعا تمہارے دل میں ہے تو شاید وہی دعا تمہاری قسمت میں بھی لکھی ہو، کیونکہ یاد رکھنا دعا انسان کی زبان پر تب تک نہیں آتی جب تک اللہ اسے سننے کا ارادہ نہ کر لے۔ تم سوچتے ہو تم بار بار ایک ہی چیز مانگ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز تم نہیں مانگ رہے، وہ چیز تمہیں مانگ رہی ہے، تمہاری تقدیر اسے پکار رہی ہے۔ اور جب کسی چیز کا بلاوا تقدیر سے آتا ہے تو انسان کو چین نہیں ملتا جب تک وہ چیز زندگی کا حصہ نہ بن جائے۔ جب پوری دنیا سوتی ہے اور صرف تمہاری روح جاگتی ہے، تم اپنے رب سے کہتے ہو یا اللہ اگر یہی میرے حق میں ہے تو اسے آسان کر دے، اور اگر نہیں تو اسے میرے دل سے دور کر دے۔ لیکن اتنا گہرا محبت والا رشتہ ہو گیا ہو کسی چیز سے، چاہے وہ انسان ہو، نکاح کی دعا ہو، رزق ہو، جاب ہو، صحت ہو یا کوئی سپنا، تو دل جواب نہیں دیتا، صرف اللہ دے سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو چیز تمہارے دل میں بار بار آتی ہے وہ امتحان بھی ہو سکتی ہے، اور رزق بھی کبھی اللہ دیری اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ چیز جتنی دیر سے ملتی ہے اتنی زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ لوہا جب آگ میں جلتا ہے تو وہ کمزور نہیں ہوتا، ہتھیار بنتا ہے۔ تم اس آگ میں ہو، تم ٹوٹ نہیں رہے ہو، تم تیاری میں ہو۔ اگر وہ تمہاری دعا تمہاری قسمت میں ہے تو وہ گھوم کر تمہیں ہی ملے گی۔ لوگ چاہے جتنا منع کر لے، چاہے راستے بند ہو، چاہے حالات خلاف ہو، چاہے وقت لمبا ہو، تقدیر کو صرف ایک لفظ سنائی دیتا ہے، کن فیاکون، اور جب اللہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات، اگر وہ دعا تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ اس سے بہتر چیز دیتا ہے، یا پھر اس کا احساس ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، اور وہی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ دل کا سکون کسی انسان کا نہیں، صرف اللہ سے ملا کرتا ہے۔ آخر میں بس اتنا جان لو، ایک ہی دعا بار بار مانگنا کمزوری نہیں ہے، رشتہ ہے، عبادت ہے، یقین ہے، صبر ہے، آنسو ہے، امید ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ تمہارا اور اللہ کا راز ہے۔ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے دل سے نکلی ایک پیاری دعا، یا اللہ جس چیز پر ہمارا دل اٹکا ہے اگر وہ ہمارے نصیب میں ہے تو اس سے ہمارے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے دل سے اس کا بوجھ، اس کی چاہت، اس کا درد اتار دے، اور ہمیں وہ دے جو ہمارے لیے بہتر ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو، آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔